بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نواب نیوز چینل میں خوش آمدید۔ خبر شامل کرتے ہیں بورے والا سے محمد رضوان اللہ۔ نواب نیوز ایچ ڈی انٹرنیشنل سوشل میڈیا چینل کی رپورٹ کے مطابق بورے والا میں جہاں اور بہت سے مدارس شامل فہرست ہیں، ان میں ایک جامعہ جامعۃ الحسن بورے والا بھی سر فہرست میں شامل ہے۔ گزشتہ روز نواب نیوز ایچ ڈی انٹرنیشنل سوشل میڈیا چینل کی ٹیم کو مدرسہ جامعۃ الحسن بورے والا کا وزٹ کروایا گیا۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے مدرسہ جامعۃ الحسن کے قاری سمیع اللہ حق صاحب کی آواز میں تلاوت قرآن پاک سماعت فرماتے ہیں۔ آپ کا میزبان محمد رضوان اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نواب نیوز ایچ ڈی انٹرنیشنل سوشل میڈیا چینل۔ اس وقت میں موجود ہوں بورے والا شہر میں، تو مدرسہ ماشاءاللہ ہے جامعۃ الحسن بورے والا۔ تو ناظرین، اس مدرسے میں کے حافظ صاحبان میرے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. جزاک اللہ۔ جی آئے سامعین، اب ہم آپ کو جمعۃ المبارک کا خطبہ حضرت مولانا قاری نثار احمد صاحب کی آواز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی بسر کرنے کے موضوع پر سنواتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مدرسہ جامعۃ الحسن کے اندرونی اور بیرونی دلکش خوبصورت مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے ایسے کپڑا اوپر تھا، ایسے پنڈلیاں ننگی تھی۔ تو دروازے پہ دستک ہوئی، میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، حاضر خدمت ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت دے دی، آپ علیہ السلام ویسے ہی لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پر دستک ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آ کر اجازت مانگی۔ آپ علیہ السلام نے اندر آنے کی اجازت دی، وہ اندر تشریف لائے اور آ کر بیٹھ کے پیارے آقا علیہ السلام پیسے ہی لیٹے رہے۔ جب تیسرے نمبر پر دستک ہوئی تو پوچھا کون؟ کہا عثمان اجازت مانگتا ہے آنے کی۔ تو آپ علیہ السلام نے اجازت دینے سے پہلے اپنے کپڑوں کو، پنڈلی کو درست فرما لیا، کپڑے کو ٹھیک کر لیا، اور آپ علیہ السلام تھوڑا سا آگے ہو کے بھی بیٹھ گئے، کپڑے بھی درست کر لیے۔ تو مجلس برخاست ہوئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ میرے والد تشریف لائے، آپ ویسے ہی لیٹے رہے، پھر حضرت عمر آئے، آپ ویسے ہی لیٹے آئے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب اندر آئے تو آپ نے ان کے اندر آنے سے پہلے اپنی حالت تبدیل کر لی۔ فرمائے عائشہ، وہ انسان جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں، میں محمد اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ ایسی زندگی۔ اور ہمیشہ آپ علیہ السلام کا اتباع فرمایا، اور جان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان فرما دی۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اسلام کی پہلی جنگ عظیم ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں کے اندر بیمار تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عثمان، ہر مسلمان کے جذبات ہوتے ہیں کہ میں بھی اس جنگ کے اندر شریک ہوں، اسلام کی پہلی جنگ ہے،
لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو روکا، کیا عثمان تم گھر میں ٹھہرو، اپنی بیوی کی بیمار پرسی کرو، ان کا خیال رکھو، میں محمد خود جنگ کے اندر جاتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابہ 313 کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے، لیکن یہ حضرات اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفرازی نصیب فرمائی، کامیابی نصیب فرمائی۔ جب یہ حضرات واپس تشریف لائے تو جب یہ پہنچ رہے تھے، آ رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا وصال ہو چکا تھا، اور ہم ان کی قبر پر مٹی ڈال کے ہاتھ جھاڑ رہے تھے، اتنے میں قافلہ نظر آتا ہوا دکھائی دیا۔ لیکن جب جو مال غنیمت مسلمان لائے تھے، جب ان کو بانٹنے کی تقسیم کی باری آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدری صحابہ جنگ میں ساتھ گئے تھے، جیسے ان کا حصہ آپ علیہ السلام نے مقرر فرمایا، ایسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بھی مقرر فرمایا اور ان کے اندر ان کو شریک کیا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ دین وہ ہے جو پیارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا، اس پر عمل کرنا، عمل کریں گے وہ دین بن جائے گا، چاہے وہ گھر میں رہے، چاہے وہ اللہ کے راستے میں جائے۔ تو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شراکت، ان کا شمار بدری صحابہ میں ہوتا ہے اس اتباع کی وجہ سے۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، ایسے عمرے کے بعد صحابہ حلق کر رہے ہیں، سر موڑ رہے ہیں، اپنے بال ترشوا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا، تو تیاری ہوگی، عمرہ کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ کافر جو تھے، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، کافر تھے، انہوں نے اجازت نہ دی کہ ہم اجازت نہیں دیتے کہ ہم ڈر تھا دلوں کے اندر۔ آپ علیہ السلام نے پیغام بھیجا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کہ عثمان تم جاؤ، ان کے بہت سارے قریبی رشتہ دار وہاں تھے، کہ تم جاؤ، جا کر ان کو بات کرو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ نہ مانے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، ان کو بھی روک لیا، ان کو بھی روک لیا۔ جب ان حضرات کو روک لیا مکہ المکرمہ میں، تو کسی نے مسلمانوں کے اندر، لوگوں کے اندر یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، کہ کافروں نے ان کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام تک یہ خبریں پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے، اور آپ کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع فرمایا اور ان سے موت پر بیعت لینا شروع فرما دی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن پاک میں سورۃ فتح کے اندر یہ قصہ اسی آیت میں مذکور ہے۔ اور سب سے بیعت لی کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ سب نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اب اس بیعت میں حضرت عثمان شریک نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا تم نے سب نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا، پھر اپنے ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ بھی ان کی طرف سے میں اس پر رکھتا ہوں، اور ایسی محبت کا اظہار فرمایا۔ لیکن یہ بات غلط تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر تیار ہوئی، ایسے نہیں۔ حدیث شریف کے اندر فرمایا الصحابہ کلہم عدول، میرے سارے صحابہ جو ہیں یہ شریعت پہ پورا عمل کرنے والے ہیں، سارے کے سارے عدول ہیں، متبع سنت ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس اللہ تعالیٰ نے معیار صحابہ رضی اللہ مجمعین کی زندگی کو قرار دیا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کی تربیت اور آپ علیہ السلام کی صحبت سے دین سیکھا۔ صحابہ میں یہ بات مشہور تھی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھے، وہ حضرت ابوبکر سے نماز سیکھ لے، کیونکہ یہ ویسی ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے پیارے آقا علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تمہارا قرآن شریف کہاں ہے؟
کوئی ہم سے پوچھے قرآن شریف کہاں ہے، سب اشارہ کریں گے الماری میں رکھا ہوا ہے، سامنے پڑا ہے۔ ابی ابن کعب قاری القرآن تھے، سامنے سے گزرے، فرمایا یہ ہمارا قرآن جا رہا ہے، حوالے سے کرو گے تو معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی تو آئیے ناظرین ہم آپ کو مدرسہ جامعۃ الحسن کا وزٹ کرواتے ہیں۔ مدرسہ جامعۃ الحسن بورے والا ایک بہت وسیع رقبے پر محیط ہے۔ جامعۃ الحسن کی عمارت بہت ہی شاندار، دلکش اور خوبصورت جامع کا نقشہ پیش کرتی ہے اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے الحاق شدہ بھی ہے، جس میں حفظ القرآن کے ساتھ ساتھ عصری تعلیمی پروگرام ہمارے ادارے کی شاندار قدیم تعلیمی روایت ہے۔ ادارے کے مختلف شعبہ جات ہیں۔ شعبہ ابتدائیہ جس میں طلبہ کو نورانی قاعدہ، نماز، مسنون دعائیں اور ناظرہ قرآن مجید بما تجوید تعلیم دی جاتی ہے۔ شعبہ تجوید و قرات کے ماہر اساتذہ کرام کی زیر نگرانی میں پرائمری پاس طلبہ کو قرآن مجید حفظ کروایا جاتا ہے۔ شعبہ گردان کے اس شعبے میں جامعہ کے اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ وہ حفاظ کرام جن کو قرآن مجید بھول چکا ہو ان کا پختہ یاد کروایا جاتا ہے اور مشق بھی کروائی جاتی ہے۔ شعبہ امتحانات، اس شعبے میں طلبہ کے ہفتہ وار، ماہانہ، سماہی، ششماہی اور سالانہ امتحانات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ شعبہ عصری تعلیمی پروگرام، اس شعبے میں بہترین کوالیفائڈ اساتذہ کرام کی زیر نگرانی میں طلبہ کو مڈل تک اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تربیتی نشست، اس شعبے میں طلبہ کو تربیتی نصاب کا مطالعہ، نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں رہنمائی دی جاتی ہے۔ ادارے میں طلبہ اور بعض اوقات لوگوں کے لیے لائبریری کی سہولت کے ساتھ ساتھ سائنس لیبارٹری کی سہولت بھی میسر ہے، جس میں اساتذہ کرام بچوں کو عملی تجربات سکھاتے ہیں اور بچوں سے عملی تجربات اپنی زیر نگرانی میں کرواتے ہیں۔ طلبہ کے کھیلنے کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے سرسبز، خوبصورت اور دلکش مناظر سے آویزاں، صاف ستھری کھلی فضاؤں سے بھرپور اور رنگا رنگ پھولوں کی خوشیوں سے معطر پارک بھی موجود ہے۔ خوشخبری، ادارے میں دور دراز علاقوں سے اور دور دراز شہروں سے آنے والے طلبہ حضرات کے لیے آراستہ ہاسٹل کی سہولت بھی موجود ہے۔ غریب اور یتیم طلبہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کفالت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ادارے میں میڈیکل کی سہولت بھی موجود ہے۔ مقیم طلبہ کو 3 وقت صبح، دوپہر، شام کا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ طلبہ کے لیے فلٹرڈ واٹر پلانٹ کی سہولت ادارے کے اندر موجود ہے۔ طلبہ کی ضروریات کے پیش نظر کینٹین کی سہولت موجود ہے۔ سیکیورٹی کیمرہ جات کی مدد سے ہر وقت نگرانی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ والدین سے بذریعہ کال اور میسج رابطے کی سہولت موجود ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کے بچوں کے روشن مستقبل کامیابی کے لیے آج ہی مدرسہ جامعۃ الحسن بورے والا میں اپنے بچوں کو داخل کروا کر اپنی نسلوں میں دینی تعلیمات کو عام کرے۔ ہم آپ کے ان بے لوث محبتوں کے بے حد مشکور ہیں۔